دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ جہاں کوئی ریاست کسی کے ساتھ ایسا معاہدہ کرے کہ جس میں دوسرے فریق کو بلا کسی محنت یا بلا کسی وجہ کے 20% حصہ دے دیا جائے کسی بھی معاملے کے اندر. یہ ایک ایسا قانون کی تاریخ میں لطیفہ ہے یا معاہدوں کی تاریخ میں لطیفہ ہے جسے نیب نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. اور پھر اس حکومت نے اس براڈ شیٹ کے اوپر جس طریقے سے عمل درآمد کیا، جس تیزی کے ساتھ اس کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو پھرتیاں دکھائیں کہ ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں تھا، مطلوبہ رقم لندن میں ہائی کمیشن کے آفس کے اندر جمع کرا دی گئی تاکہ اس کے ذریعے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ براڈ شیٹ کو یہ پیسہ مل جائے گا. میں بہت ہی ادب کے ساتھ یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا وہ معاملہ ہے جو آربیٹریشن میں گیا ہوا تھا اور جس کے ساتھ پاکستان کے پیسنجرز، پاکستان کی قومی ایئر لائن کی ساکھ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے اس جھنڈے کی ساکھ جو پاکستان کی قومی ایئر لائن کے ٹیل پر لگا ہوتا ہے، ایک جہاز کی لیز کے لیے جو آربیٹریشن کا پیسہ تھا وہ تو جمع نہیں کرایا جاتا کہ ابھی ہم فیصلے کا انتظار کریں گے، اور پاکستان کے سینکڑوں مسافروں کو کوالالمپور ایئرپورٹ پہ امپاؤنڈ کرا دیا جاتا ہے جہاز کے ساتھ اور ان کو ایک ہتک آمیز طریقے سے وطن واپس لایا جاتا ہے. اور دوسری طرف وہ بوگس معاہدہ کہ جس کا ابھی فیصلہ بھی نہیں آیا، اس کی آربیٹریشن کی رقم ایڈوانس میں لندن میں جمع کرا دی جاتی ہے. تو آپ ان دونوں کا فرق دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی پھرتی براڈ شیٹ کے پیسے لندن پہنچانے میں تھی، کیا حکومت کا فرض نہیں تھا کہ کم از کم اس سے آدھی پھرتی جہاز کی اس پیمنٹ کے بارے میں دکھاتے کہ جس کے ساتھ پاکستانی قوم کا تشخص، پاکستانی قوم کی عزت اور پاکستانی قوم کے مسافروں کا سفر منسلک تھا. تو یہ دو باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہاں پر اس پیسے کو منتقل کرنے میں مفادات تھے، کچھ لوگوں کے مفادات تھے. اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج اقوام متحدہ نے اپنے تمام ملازمین کو مراسلہ دنیا بھر میں جاری کر دیا ہے کہ کوئی یو این کا امپلائی کسی پاکستانی ایئر لائن پر سفر نہ کرے چونکہ اس کے پائلٹس کے لائسنس ڈوبیس ہیں، مشکوک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے نہایت ہتک آمیز فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی ساکھ کو تباہ کر دینے والا فیصلہ ہے، اور اس کے ذمہ دار وزیر اعظم اور وزیر ہوابازی ہیں جنہوں نے اپنی نالائکی سے، اپنی انا پرستی سے صرف ایک جہاز کے کریش کو کور اپ کرنے کے لیے پاکستان کے تمام پائلٹس اور پوری ایویشن انڈسٹری کی ساکھ کو دنیا کے سامنے خاک میں ملا دیا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یو این کے اس فیصلے کے بعد وزیر اعظم اور وزیر ہوابازی کو دونوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے. وہ وزیر اعظم جو مثالیں دیا کرتا تھا کہ ایک کشتی کے ڈوبنے میں جنوب و ساؤتھ کوریا کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، جو ہالینڈ کی جمہوریت، کبھی برطانیہ کی مغربی جمہوریت کے قصے ہمیں سنایا کرتا تھا، آج پاکستان کی جو بے توقیری ہوئی ہے، پاکستان کے حصے میں جو
شرمندگی آئی ہے، اس کے نتیجے میں ان دونوں سے قوم استعفی مانگنے میں حق بجانب ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کے پائلٹس کی توہین کی ہے، آپ نے پورے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد کس منہ کے ساتھ آپ اپنے منصب پر بیٹھے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی شرمناک قدم ہے اس حکومت کا کہ آج اقوام متحدہ نے بھی اس حکومت کے اس جھوٹے بیان کے بعد کہ پاکستان کے 400 سے زیادہ پائلٹس کی جعلی ڈگریاں ہیں، یو این نے پابندی لگا دی ہے کہ اس کا کوئی امپلائی دنیا میں کسی پاکستانی ایئر لائن پر سفر نہیں کر سکتا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر سے باہر عزت کے ساتھ جاتے ہیں۔ آج اس حکومت نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی کمزور کر دیا ہے، معیشت تباہ کر دی ہے، لیکن دنیا میں بھی ہمارا مذاق بنا دیا ہے۔ آج دنیا میں راہ جاتے لوگ پاکستان کو چپت لگا کے چلے جاتے ہیں، کوئی جہاز پکڑ رہا ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ پورا کر رہا ہے۔ ویسے دل تو یہ کرتا ہے کہ ان کے لانے والوں سے یہ سوال ضرور کیا جائے کہ پاکستان نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ نے پاکستان کو یہ نالائق، یہ ناتجربہ کار مسلط کر کے اس تباہی اور ذلت میں جھونک دیا ہے۔ آج پاکستان کی معیشت کا حجم $350 ارب سے زیادہ ہونا تھا، ہم $315 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، بجائے 315 ارب سے $350 ہوتی، عمران خان نے اسے $260 ارب پہ سکیڑ دیا ہے۔ پاکستان کی معیشت سکڑ گئی ہے، پاکستان کے ٹیکس ریونیوز سکڑ گئے ہیں۔ آج 2 سال کے بعد بھی ہم 2018 کی سطح سے ٹیکس اور ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں کر سکے، اور میں آپ کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کووڈ سے ہمیں ڈراتے ہیں، کووڈ صرف پاکستان کو نہیں آیا، پوری دنیا میں آیا ہے، اور یہ چند فگرز ہیں جو ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے، اور اس کے لیے آپ IMF کے ویب سائٹ سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ IMF کی 2021 کے لیے جو ساؤتھ ایشیا کی پروجیکشن ہے، اس میں بنگلہ دیش تقریباً 4.5% سے گرو کرے گا، انڈیا تقریباً 9% سے گرو کرے گا، افغانستان بھی 4% سے گرو کرے گا، سری لنکا 5.3% یا 5.5% پہ گرو کرے گا، نیپال بھی 2.5% پہ گرو کرے گا، اور پاکستان 1% پہ۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا کی سلوئسٹ اکانومی بن گئی ہے، جبکہ ہم نے اسے 2018 میں 5.8% گروتھ پہ چھوڑا تھا۔ ویتنام بھی 7% سے گرو کر رہا ہے۔ تو جو ملک ترقی کر رہے ہیں، کووڈ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، ان کا مومنٹم قائم ہے۔ پاکستان کے لیے لازم ہے کہ بھارت کے گروتھ ریٹ سے 1 یا 2% تیز گرو کرے۔ اگر بھارت 9% پہ گرو کر رہا ہے تو ہمیں 10-11% پہ گرو کرنا ہے۔ اگر بھارت 6% پہ گرو کر رہا ہے تو ہمیں 8% پہ گرو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھارت 9% پہ گرو کر رہا ہے اور ہم 1% کے اوپر آ جائیں اور کہیں جی معاشی انڈیکیٹر جی بڑے اچھے ہو گئے ہیں۔ اور میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ آج لوگ بھول گئے ہیں وہ 1 کروڑ نوکریاں، اب لوگ اپنی نوکری بچانے کے فکر میں ہیں۔ لوگ بھول گئے ہیں وہ 50 لاکھ گھر، لوگ اپنے اوپر جو چھت ہے اس کو بچانے کے فکر میں ہیں، اور انہوں نے ایک نئی طرز حکمرانی متعارف کرائی ہے جس کو کہتے ہیں شکر کرو حکمرانی۔ اور وہ شکر کرو حکمرانی کیا ہے کہ شکر کرو آٹا
85 रुपए का हो गया, कहीं 100 रुपए का नहीं हो गया। शुक्र करो कि चीनी 115 रुपए की है, ये 200 रुपए नहीं हो गई। शुक्र करो कि पेट्रोल में इजाफा 3 रुपए लीटर हुआ है, 10 रुपए लीटर नहीं हुआ। शुक्र करो कि बिजली में सिर्फ 2 रुपए यूनिट इजाफा किया है, 5 रुपए यूनिट भी कर सकते थे, वो नहीं किया। शुक्र करो कि भारत सिर्फ मकबूजा कश्मीर लेकर गया है, आजाद कश्मीर तो हमारे पास ही है ना। शुक्र करो कि 20 लाख लोग नौकरियों से महरूम हुए हैं, ये 50 लाख भी हो सकते थे। शुक्र करो कि सिर्फ 2 करोड़ लोग गुर्बत से नीचे गए हैं, ये 4 करोड़ भी हो सकते थे। तो ये है तहरीक इंसाफ की नए पाकिस्तान की कहानी कि रब का शुक्र अदा कर भाई कि तू अभी तक जिंदा है। रब का शुक्र अदा कर भाई कि अभी तक इस हुकूमत ने जो मजालिम ढाए हैं, आपकी जान नहीं निकली। तो ये हमें डरावने ख्वाब दिखा के अपनी नाकामियों को जो अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, उससे मुल्क नहीं चलता। द प्रॉमिस ऑफ पाकिस्तान इज एट स्टेक। और यही वो पीडीएम का मंशूर है कि आज हमारा झगड़ा इमरान खान से नहीं है, आज पाकिस्तान में एक फैसला कौन जंग है न्यू फैशिज्म और डेमोक्रेसी की। एक तरफ न्यू फैशिज्म के हमायती हैं और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की कुव्वतें हैं। अयूब खान साहब ने सियासतदानों की किरदार कुशी की। मैं सवाल करना चाहता हूं कि अयूब खान साहब 11 साल रहे, कितनी रिकवरी करके गए हैं? जियाउल हक साहब के जमाने में एहतसाब हुआ, 11 साल में कितनी रिकवरी हुई? मुशर्रफ साहब 9 साल रहे, सियासतदानों की किरदार कुशी हुई, कितनी रिकवरी की गई? और तकरीबन 2.5 साल से मौजूदा सिविल मार्शल भी चल रहा है, सियासतदानों की किरदार कुशी हो रही है। हम सब नैब की पेशियां भुगत रहे हैं, कोई हमें बतलाए कि कितनी रिकवरी हुई है। यह खेल अब बंद होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को हम मजीद इस खेल में बर्बाद नहीं कर सकते। हमें पाकिस्तान जो 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, जिसमें 60 मिलियन मिडिल क्लास बस्ती है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी मार्केट है, जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जिसकी पोस्ट के ऊपर सीपैक जैसा मंसूबा है। हम पाकिस्तान का यह मुकद्दर नहीं देख सकते कि ये 1%, 1.5% पे ग्रो करे। पाकिस्तान की मईशत को 8 से 10% पे ग्रो करना है। हमने जहां सीपैक को छोड़ा था, 40 अरब डॉलर की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाइना से लाइन अप थी, जिसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आना था। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सके। अभी तक ML1 के ऊपर फैसला नहीं कर सके। 2.5 साल हो गए हैं। जो कराची पेशावर हमारी मेन लाइन बननी थी नई, अभी तक उसके ऊपर ये मुआहदा फाइनेंसिंग का साइन नहीं कर सके, क्योंकि इनका डेवलपमेंट बजट ही नहीं है कि जो नया मंसूबा शुरू करने की इजाजत दे। पाकिस्तान के डेवलपमेंट बजट को 1000 अरब से काट के 550 अरब कर दिया है, और 6 महीने में उसमें से भी सिर्फ 29% पैसा इस्तेमाल हो सका है। यानी कि पाकिस्तान के तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ठप हो चुके हैं। पाकिस्तान का हायर एजुकेशन सेक्टर बदतरीन माली खसारे में जा चुका है। पेशावर यूनिवर्सिटी ने लिख कर दे दिया है कि हम अपने मुलाजमीन को जनवरी में तनख्वाहें नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा में जहां इनकी हुकूमत है, 7 साल से जहां हुकूमत है, और एक वो हायर एजुकेशन कमीशन था हमारे दौर में, जिसके जरिए हम आला तालीम की तारीख में सबसे बड़ी एक्सपेंशन कर रहे थे। हर जिले के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस कायम हो रहा था। यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के जरिए हमने 1000 पाकिस्तानी रिसर्चर्स को अमेरिका सालाना
بھیجنے کے لیے فنڈ فراہم کیے تھے پی ایس ڈی پی کے اندر. اسی طرح پاکستان میں ٹیکنالوجی سینٹرز بن رہے تھے. آج پوری ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ترقی کو ملیہ پیٹ کر کے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے. ہم نے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ سے لیس کیا تھا تاکہ وہ ڈیجیٹل ایج کے ٹولز حاصل کر سکیں. ہمارے غریب گھروں کے نوجوان جو یونیورسٹیوں میں آتے ہیں, جو میرٹ کے اوپر لیپ ٹاپ حاصل کرتے تھے, ان سے یہ سہولت بھی لے لی گئی ہے. ہر نوجوان امیر گھر سے نہیں آتا جو لیپ ٹاپ لے سکے. جو غریب گھروں کے نوجوان ہیں, جو بیٹے اور بیٹیاں محنت کر کے پڑھتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ ریڑی رکھتے ہیں, دکان کر لگاتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں جس میں تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ لے کے دے سکیں, ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دیے تھے جن سے ان کے اندر آئی ٹی کلچر پیدا ہو رہا تھا. فری لانس کرنے والے پاکستان کے آئی ٹی کے نوجوان پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے تھے, لیکن ہر چیز ریورس ہو گئی ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سوائے این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا, آپ نے کوئی ایک کام کر کے دکھایا ہو. ہمارے جتنے منصوبے تھے سب کے سب ٹھپ ہو گئے ہیں. مغربی روٹ دسمبر 2018 تک مکمل ہونا تھا, دسمبر 2021 تک مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. کوئی ایک منصوبہ وقت کے اوپر مکمل نہیں ہو رہا. ہر ترقی کا جو پاکستان میں منصوبہ تھا وہ یا بیمار ہو گیا ہے یا اس کے فنڈ ختم ہو چکے ہیں. تو یہ پاکستان تو نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. ہم جس پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا, چونکہ آپ کے ذہن میں صرف گالی ہے, آپ کے ذہن میں صرف نفرت ہے, آپ کے ذہن میں صرف این آر او نہیں دوں گا سوئی پسی ہوئی ہے. او بھائی این آر او نہ دو, لوگوں کو, غریبوں کو روٹی تو دے دو, لوگوں کو جینے کا حق تو دے دو, لوگوں کو بجلی اور گیس کا بل ادا کرنے کی قابل تو چھوڑ دو, لوگوں کو بجلی اور گیس تو دے دو, لوگوں کو روزگار تو دے دو. کچھ نہیں دے سکتے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب حکومت ایک صرف یہ کہتی ہے کہ جی یہ براڈ شیٹ پاناما 2 ہوگا, جی بالکل پاناما 2 ہوگا, چونکہ پاناما 1 بھی فراڈ تھا اور براڈ شیٹ بھی فراڈ ہے, تو یقیناً یہ پاناما 2 ہے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے چیئرمین نیب کو بلایا کہ وہ آئے اور براڈ شیٹ کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو وہاں جانا چاہیے؟ اور دوسرا بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی, بلاول ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ دیں گے یا اپنے ایجنڈا لے گے؟ دیکھیے جو براڈ شیٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو پوری قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ حکومت کور اپ کر رہی ہے. جن صاحب کو انویسٹیگیشن کا انچارج بنایا ہے وہ صاحب وہ ہیں کہ جو جب براڈ شیٹ کا معاہدہ ہوا تھا تو نیب کی مینجمنٹ کا حصہ تھے. وہ صاحب وہ ہیں کہ جن کی جو جے آئی ٹی تھی جس کے تحت ایک ایسا تخمینہ لگایا گیا جو کہ غیر حقیقت تھا, مفروضوں پہ مبنی تھا, اور اسی کی بنیاد پہ آربیٹریشن ہوئی, تو لہٰذا انہوں نے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے. ان کا انہیرنٹ انٹرسٹ ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ایک ایسی شخصیت جو شوکت خانم کے بورڈ آف گورنر کے ممبر ہیں, جو عمران خان کے اتنے معتمد ساتھی ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے فیملی ممبرز کو بورڈ کا ممبر بنایا ہے, اپنے فیملی ممبر سمجھتے ہوئے, چونکہ شوکت خانم ٹرسٹ فیملی ٹرسٹ ہے تو اس میں عظمت سعید صاحب کو بھی شامل کیا ہے. تو ایسے بندوں کو لانے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کور اپ کرنا چاہتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عظمت سعید صاحب اپنا وقار اور اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں خود ہی اس چیز سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے عدم اعتماد کی بات کی, تحریک عدم اعتماد کی, پیپلز پارٹی کی یہ تجویز ہے, پرانی تجویز ہے, اور ہم پی ڈی ایم میں جو پارٹیز ہیں ان کی تجاویز پہ بحث کرتے ہیں اور پھر اتفاق رائے سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک مسلم لیگ نون کی سوچ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کے پاس ایسے نمبرز ہیں تو وہ ضرور پیش کریں جس سے وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. لیکن سینٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں نمبرز ہمارے پاس تھے وہاں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی. تو
تو لہٰذا ہمیں ایک ہی راستہ ہے جس پر چلنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کرنی چاہیے۔ احسن بھائی، آپ کے پاس کوئی نام ہے؟ عظمت سعید پہ تو آپ نے اعتراض کیا، اب آپ کوئی نام پیش کرتے ہیں جس پہ کنسنسس ہو؟ دیکھیے، اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو اس کے لیے جیسا کہ ہمارے آئین میں درج ہے کہ وہ ادارے جن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ غیر متنازع کام ہو، لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ وہ رابطہ کرتے اور کہتے کہ آئیے ہم اس کی تحقیقات کرنے کے لیے اتفاق رائے سے کمیشن کے اوپر ہم ایگری کریں، یا پارلیمانی کمیشن بنایا جائے کہ جو اس کی تحقیقات کرے، تو تب اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ لیکن آپ اپنے گھر کا بندہ لے آئیں، گھر کا قاضی، اپنا فیصلہ اور اپنی کلین چٹ، یہ تو پھر سب کو پتہ ہے۔ نہیں، وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے والیوم 10 پڑھ رکھا ہے شیخ عظمت سعید نے، اس لیے وہ بہت مناسب ہے۔ دیکھیے، والیوم 10 ہو یا والیوم 20 ہو، یہ سب داستانیں جو الف لیلا کی بنائی گئی تھیں آج پوری قوم کے سامنے ہیں۔ قوم والیوم 10 نہیں پڑھنا چاہتی، قوم جاننا چاہتی ہے کہ پاکستان کی معیشت 5.8 سے 0.4 پہ کیوں کریش ہوئی۔ قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آٹا، دال، چینی کا بھاؤ دگنا تگنا کیوں ہو گیا۔ قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ کر کے بھی بجلی گیس کیوں نہیں ملتی۔ یہ وہ ایشوز ہیں۔ یہ حکومت چاہتی ہے توجہ ہٹائی جائے، کہ جیسے پناما کرتے ہوئے یہ الیکشن میں آ گئے دھاندلی کے ساتھ، اب یہ براڈ شیٹ کرتے ہوئے اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹا دیں گے۔ نہیں، ہمارا فوکس کلیئر ہے۔ مسٹر عمران خان، یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار یور پرفارمنس۔ آپ کو اپنی کارکردگی کا جواب دینا ہوگا، نہ براڈ شیٹ کے پیچھے چھپ سکیں گے، نہ این آر او کے پیچھے چھپ سکیں گے۔ آپ کے ایک ایک لفظ پر اور اس پاکستان کی جو آپ نے بے عزتی کرائی ہے، جو کشمیر کا سودا کیا ہے، جو معیشت کو غارت کیا ہے، اس کے لیے یہ قوم آپ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرے گی۔ تھینک یو۔ یہ بتائیے گا کیا مارچ میں لانگ مارچ ہو سکتا ہے، یا پھر 14 اگست کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ 14 اگست کو ایک لانگ مارچ شروع ہوا تھا اور 126 دن کے دھرنے میں چلا گیا تھا، کیا اس کو اس بنا پہ جو ہے انتظار کیا؟ مارچ کا مہینہ مارچ کے لیے اچھا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔